بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مغل امپائر کی تاریخ پر مبنی ظہیر الدین بابر سے بہادر شاہ ظفر تک مکمل داستان۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مغلیہ سلطنت کے 3 حکمرانوں کے بارے میں بتایا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، 27 اکتوبر سن 1605 کو مغلیہ سلطنت کے تیسرے حکمران جلال الدین محمد اکبر کی وفات واقع ہو گئی۔ بادشاہ اکبر کے 3 بیٹے تھے جن کے نام سلیم، مراد اور دانیال تھے۔ مراد اور دانیال باپ کی زندگی میں ہی شراب نوشی کی وجہ سے مر چکے تھے اور اکبر کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ جہانگیر نے مغلیہ سلطنت پر سن 1605 سے سن 1627 تک حکمرانی کی اور اس نے اپنے دور حکومت میں کئی مفید اصلاحات نافذ کیں۔ اس نے کان، ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائیں منسوخ کر دیں، شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال حکماً بند کر دیا اور کئی ناجائز محصولات کو ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے خاص دنوں میں جانوروں کو ذبح کرنا بھی بند کر دیا اور فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کے دروازے سے ایک زنجیر لٹکا دی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ ناظرین، سن 1606 میں سلیم یعنی جہانگیر کے سب سے بڑے بیٹے خسرو نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ آگرہ سے نکل کر پنجاب تک جا پہنچا۔ جہانگیر نے اسے شکست دے دی۔ سکھوں کے گرو ارجن دیو بھی خسرو کی مدد کر رہے تھے۔ شہنشاہ نے گرو ارجن دیو کو قید کر کے بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جس کو گرو ارجن دیو نے ادا کرنے سے معذرت کی، جس کے بعد گرو ارجن دیو کو شاہی قلعہ لاہور میں قید کر دیا گیا۔ ایک روز گرو ارجن دیو نے فرمائش کی کہ وہ دریائے راوی میں نہانا چاہتا ہے۔ اجازت دے دی گئی۔ نہانے کے دوران گرو ارجن دیو نے دریا میں ڈبکی لگائی اور اس کے بعد وہ دکھائی نہ دیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دریائے راوی میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین، جس مقام پر گرو ارجن دیو نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی وہاں سکھوں نے ان کی سمادھی بنا دی تھی۔ اس بات سے مغلوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا گیا۔ ناظرین، سن 1614 میں شہزادہ خرم یعنی شہزادہ شاہ جہاں نے میواڑ کے رانا امر سنگھ کو شکست دی اور سن 1620 میں کانگڑا خود جہانگیر نے فتح کیا اور اس کے بعد سن 1622 میں قندھار کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ جہانگیر ہی کے زمانے میں انگریز سر ٹامس رو سفیر کے ذریعے سے پہلی بار ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ 1623 میں خرم نے بغاوت کر دی کیونکہ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو ولی عہد بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور بالآخر 1625 میں باپ اور بیٹے کی صلح ہو گئی۔ بادشاہ جہانگیر اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ عطر گلاب میرے دور حکومت میں ملکہ نور جہاں کی والدہ نے ایجاد کیا تھا۔ جہانگیر مصوری اور فنون لطیفہ کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس نے اپنے حالات زندگی پر ایک کتاب تذکرہ جہانگیری خود لکھی تھی۔ اسے شکار سے بھی کافی رغبت تھی، مگر شراب نوشی کے باعث آخری دنوں میں کافی بیمار رہنے لگا۔ ناظرین، جہانگیر کی بیوی نور جہاں امور سلطنت میں مداخلت کرتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے امراء جہانگیری دربار سے بدظن ہو گئے اور دربار میں کئی امراء کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ تخت دہلی پر اس کا داماد شہزادہ شہریار رونق افروز ہو، مگر دوسری طرف شہزادہ خرم بھی تخت کا طلبگار تھا۔ اس لیے 2 فریق بن گئے، جس سے مغل امراء میں پھوٹ پڑ گئی۔ مغل افواج کا سپہ سالار محبت خان تھا، جو مغلوں کا وفادار خادم تھا، مگر اس کا جھکاؤ شہزادہ خرم کی طرف تھا، جس سے نور جہاں نے شہنشاہ جہانگیر کو محبت خان کے خلاف کر دیا۔ محبت خان کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا اور اس کی بیٹی کا جہیز بھی ضبط کر لیا گیا۔ جہانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں محبت خان نے بغاوت کر دی۔ مغل فوج اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے بآسانی جہانگیر کو قید کر لیا۔ ناظرین، ان حالات میں نور جہاں اور اس کے بھائی آصف سیاسی چال چلتے ہوئے خود کو محبت خان کے حوالے کر دیا۔ محبت خان ایک بلند پایہ جرنیل تھا، مگر سازشوں اور مکرانہ چالوں سے بالکل واقف نہ تھا۔
نور جہاں نے چند ہی دنوں میں مغل فوج کے بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس سے مغل فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ محبت خان تنہا رہ گیا اور اس نے فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ ناظرین، محبت خان کی قید سے رہائی پانے کے بعد جہانگیر زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہا۔ گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد سن 1627 میں کشمیر سے واپس آتے ہوئے رستے میں بھمبر کے مقام پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی میت کو لاہور لایا گیا، جہاں دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشا لاہور موجودہ شاہدرہ میں اسے دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، شہزادہ سلیم یعنی شہنشاہ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہ جہان اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم مغلیہ سلطنت کا 5واں شہنشاہ تھا، جس نے سن 1628 سے سن 1658 تک حکومت کی۔ شاہ جہاں کا عہد مغلیہ سلطنت کے عروج کا دور تھا اور اس دور کو عہد زریں بھی کہا جاتا ہے۔ 1658 میں شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے معزول کر دیا۔ شاہ جہاں کی تعمیرات سے دلچسپی اور اس کے دور حکومت میں تعمیر ہونے والے تعمیری شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ اسے مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی وجہ شہرت تاج محل اور ممتاز محل سے اس کی محبت کی داستانیں ہیں۔ ناظرین، شاہ جہاں کا اصل نام خرم جبکہ کنیت ابو المظفر تھی اور لقب اعلیٰ حضرت صاحب قرآن ثانی تھا۔ ناظرین، شاہ جہاں 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ اس وقت لاہور مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر 1586 سے اپنے خاندان کے ساتھ لاہور میں مقیم تھا۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو مدعو کیا تاکہ وہ بچے کا نام تجویز کریں۔ شہنشاہ اکبر نے بچے کا نام خرم رکھا اور رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی تربیت کر سکیں۔ اور یوں شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھتا رہا۔ ناظرین، 28 اکتوبر سن 1627 کو جب مغل شہنشاہ جہانگیر نے وفات پائی تو جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں جنار کے مقام پر تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد ابو الحسن آصف خان نے اس کے دوسرے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ بٹھا دیا۔ یہ مسند داور بخش کے لیے عارضی ثابت ہوئی اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا طہماسپ اور تیمورز شاہ جہاں کے زیر اتاب آئے تو ابو الحسن آصف خان نے داور بخش کو ایران فرار ہو جانے کا موقع دیا، مگر یہ موقع اس کے لیے پائیدار ثابت نہ ہو سکا اور اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر سن 1627 کو شاہ جہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا اور 23 جنوری 1628 کو شاہ جہاں کے حکم پر لاہور میں 4 شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، شاہ جہاں اپنی 30 سالہ حکومت کے دوران اندازاً 15 سال تک حکومت کے باہر رہا۔ اس موقع پر اس کے نجی معاملات کا مختصر سا بیان باعث دلچسپی ہے کہ تخت نشینی کے سال کے اندر ہی اسے آگرہ چھوڑ کر گوالیار جانا پڑا تاکہ وہ جہجار سنگھ کی سرکوبی کر سکے۔ جہجار سنگھ نے اطاعت قبول کر لی اور شاہ جہاں کو 1 مہینے سے کچھ زائد کی مدت کی غیر حاضری کے بعد آگرہ واپس آنا پڑا۔ دسمبر 1629 میں اسے دوبارہ آگرہ چھوڑ کر جانا پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خواہ جہاں لودھی کو دکن بھاگ جانے پر سزا دے سکے۔ شاہ جہاں رنتھن پور کے راستے سے چاندہ سے ہوتا ہوا مالوا سے 1 جنوری 1630 کو برہان پور پہنچا اور یہاں 2 سال تک مقیم رہا۔ برہان پور میں قیام کے دوران ہی ممتاز بیگم کا انتقال بھی ہوا۔ 6 مارچ 1632 کو شاہ جہاں برہان پور سے روانہ ہو کر ماہ جون 1632 میں واپس آگرہ پہنچا اور یہاں مزید 2 سال تک مقیم رہا۔ 1632 کے آخری مہینوں میں شاہ جہاں نے بڑے فرزند دارا شکوہ کی شادی کی تقاریب منعقد کی اور یہ شادی 25 جنوری 1633 کو طے پائی۔ 1 فروری 1633 کو تقاریب عروسی منعقد ہوئی اور شاہ جہاں ممتاز کے انتقال کے بعد جاری ایام سوگ ترک کر کے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ دارا شکوہ کی شادی کے فوراً بعد ہی 23 فروری 1633 کو شاہ شجاع کی شادی بھی کر دی گئی۔ ناظرین، شاہ جہاں کا دور مغلیہ سلطنت کا بہترین دور تھا، جس میں شاہ جہاں نے تعمیرات کی دنیا کے عظیم شاہکار تخلیق کروائے، جن میں لال قلعہ،
تاج محل، موتی مسجد اور تخت طاؤس وغیرہ شامل ہیں۔ شاہجہاں کے دور کے بے شمار واقعات ہیں جن کی تفصیل میں جانے کے لیے انتہائی طویل وقت درکار ہے۔ المختصر، شاہجہاں بوجہ بیماری سن 1658 میں وفات پا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری مغلیہ سلطنت کی قسط نمبر 2 پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی قسط میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔